السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، یہ ایک درخت ہے، اس کے اندر آپ کو الگ الگ دکھائی دیتا ہوگا۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، اس کے اندر غم، خوشی، پریشانیاں سب آتی ہے۔ تو سب کا مسئلہ کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ تو ہم کو غور فکر کرنا پڑے گا کہ میری ایمان، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اس کے اندر کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے نا؟ غلط تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں، جے جبر صحیح نکل رہا ہے نا؟ پہلے اس کے اوپر محنت کرے کہ سب سے پہلے ایمان ہے، وہ قبر میں جانے کے بعد سیدھا ایمان کی پوچھ ہوگی۔ جس کا ایمان بنا ہوگا، رب کو پہچانا ہوگا، وہ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا سوال جواب دے دے گا۔ اس کے اندر کسی کی پہچان، کسی کی رشتہ داری کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی سوال نہیں ہوگا۔ لوگ آج بہت کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں اصل میں کیا ہے؟ 3 سوال کی جواب داری ہے ہماری، ہم کو 3 سوال کا جواب دینا ہے، تو اس کی تیاری کرے، سمجھدار انسان وہ ہے۔ اب جیسے یہ نکلیں گے قبر کے اندر سے، تو سیدھا سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی، اس کے باقی کے مسئلے سب آسان سے چھوٹ جائے گا، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ خدا کہے گا دیکھو میرے بندوں کی نماز کیسی ہے۔ اگر نماز میں کچھ کمی ہوتی ہے تو نفلوں کے ذریعے اس کو پوری کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، نماز میری آنکھوں کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ میرے آقا نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم آقا کو تکلیف پہنچاتے ہیں کہ راحت پہنچاتے ہیں، یہ سوچیں۔ ہمارے آقا نے سب کہہ دیا، فجر نماز پڑھ کے ذکر میں بیٹھ جاؤ، اسی جگہ پر سورج نکلے اس کے بعد 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھو اور 2 رکعت اس کے پیچھے نفل پڑھو۔ پہلی 2 رکعت پڑھو گے حج عمرے کا ثواب ہوگا، دوسری پڑھو گے تو پورے دن کا کفی اللہ بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر چاس کی نماز آئے گی۔ ہم مومن ہیں، سب پہچانے نماز ہماری کتنی ہے، نفلی نماز کتنی ہے اور کتنی برکت والی ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر عصر کی پڑھیں گے، پھر مغرب کی پڑھیں گے، اس کے بعد اوابین پڑھیں گے، پھر تہجد پڑھیں گے۔ پھر اسی لیے بولتے ہیں کہ نماز ہمارے کو پہچان ہونی چاہیے کہ نماز میری زندگی کے اندر ہے کہ نہیں۔ دین اسلام کے اندر اور کفر کے درمیان نماز ہی ایک دیوال ہے، اگر یہ دیوال گرا دیں گے تو اس میں ہم مل جائیں گے۔ اس لیے کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ اس لیے بولتے آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں روزانہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں کہتا رہوں گا، اس لیے کہ اللہ مجھے بھی نوازے، آپ کو بھی نوازے، اور ہر ایمان والا جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لے، ہنستا سا سو جاوے، ہنستا سا اٹھے۔